سورہ حجر سے ایک آیت پڑھی میں نے. بات در حقیقت یہ ہے کہ جس کو پسند کیا جائے اس کی ہر عادت اچھی نظر آتی ہے. آپ کے فرمودہ سے بے ساختہ مجھے شیخ سعدی کے قطع یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کسے بدید انکار گر نگاہ کند، کسے بدید انکار گر نگاہ کند، نشان صورت یوسف دہت بنا خوبی. کہ اگر انکار کی آنکھوں سے دیکھا جائے تو یوسف سے بڑھ کے بدصورت زمانے میں کوئی نہیں. ولے بچشم ارادت نگاہ کند در دیو. لیکن اگر محبت کی نظر سے شیطان ملعون کو دیکھا جائے تو فرشتہ اشب نمایت بچشم محبوبی. جس مسئلے پر میں آج مجلس پڑھنے لگا ہوں وہ مسئلہ بھی اسی چیز سے تعلق رکھتا ہے کہ جب اہل بیت پر اعتراضات کے جواب میں دلائل کا گرز گراں سر پہ لگتا ہے تو پھر اس سے پہلو تو ہی کرتے ہوئے پھر مومنین میں نقص تلاش ہوتے ہیں کہ آپ لوگ نام غلط رکھتے ہیں. مثلا میرے اپنے چھوٹے بھائی کا نام کلب عباس ہے کہ جی یہ آپ نے کیسا نام رکھا، یہ تو انسانیت کی توہین ہے. کلب تو کتے کو کہتے ہیں، عباس کا کتا. اور پھر یہ آپ کا بھی عبد العلی، عبد الزہرا، عبد الحسین، عبد الاکبر یہ نام رکھ کر شرک کرتے ہیں. بیمار میں ضرور ہوں لیکن ان تمام ناموں کو اگر میں نے قرآن میں نہ دکھا دیا تو آج کے بعد منبر پہ نہیں آؤں گا. کیونکہ ہم نے قرآن کسی مولوی سے نہیں مولا سے سیکھا ہے. میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں کہ جی عبداللہ نام رکھا کرو. ہاں رکھنا چاہیے. دیکھو حضور، نام کے لیے صفت کا ہونا ضروری ہے. کسی جاہل کا نام اگر فاضل دین رکھ دیا جائے تو یہ نام تو نہ ہوا نا. ہاں اگر عالم فاضل ہے بھلے محمد فاضل کہیں، ہے نا، انگوٹھا چھاپ کو محمد فاضل کہو گے؟ نہیں. عبداللہ کی رٹ تو لگا رہے ہو، پہلے اسے ثابت تو کرو کہ اللہ کا عبد ہے بھی. سورہ حجر میں جب شیطان نے کہا کہ اچھا تو نے ایک آدم کے لیے میری 6 لاکھ برس کی ریاضت کو اکارت کیا، 6 لاکھ سال میں نے تیرے سجدے کیے اور ایک کا صلہ بھی نہ ملا. یعنی اس بدبختی میں ایک خوش نصیبی کا درس بھی ہے. 6 لاکھ سال کی ریاضت بیکار کیوں ہو رہی ہے؟ انکار حجت کے جرم میں. یعنی خدا اپنے سجدوں کی قیمت دیتا ہی نہیں، اپنے سجدوں کی قیمت جب تک حجت کو نہ جھکا جائے. تو وہاں اچھا تو پھر اس کی اولاد کی خیر منانا، پتہ نہیں میں ان کے ساتھ کیا کر دوں گا. جاگنا. قرآن ہے، قرآن پہ سمجھوتا نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ میں نے کبھی کیا ہے. علماء کو بلانا ہے، میں بیٹھا رہوں گا ساری رات منبر پہ بلا لینا. تاریخ مقرر کرنا ہے، کر لینا. اور میں تو برسوں سے کہہ رہا ہوں حجروں میں بیٹھ کے فتویٰ لگانے سے بہتر ہے میرے سامنے آ کے میدان میں بات کر لو. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے. سر اٹھانا حلال زادو. وہ کہہ رہا ہے میں اس کی اولاد کا ستیہ ناش کر دوں گا. اللہ نے اسے ایک جواب دیا، پڑھا ہر ایک نے جناب ثقلین. ہدایت اسی کو ملتی ہے جو وہاں سے مانگے. تو پتہ ہے اللہ نے کیا کہا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. جا کر لے کوشش، جو میرے عباد ہیں. خدا لگتی کہنا یہ آیت میں نے بنائی، اللہ نے بھیجی. کہے کیا رہا ہے؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے عبد ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان پہ تیرا قابو نہیں ہے، تو انہیں نہیں بہکا سکتا. اور اسی سورہ میں وہ خود بھی مان رہا ہے، قال فبعزتک، پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، پالنے والے تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے عباد کے. پھر سنو، شیطان ہو کے بھی یہ مانتا ہے کہ سب کو بہکا سکتا ہوں، تیرے بندوں کو نہیں. اور اللہ کو بھی یقین ہے، ناز سے کہہ رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرے عباد پر، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں.
مجھے شیطان بہکا سکتا ہے یا نہیں؟ تمہیں بہکا سکتا ہے یا نہیں؟ مجھ سے بڑے کسی مولوی کو بہکا سکتا ہے یا نہیں؟ بہکا سکتا ہے نا؟ تو پھر باہر والے اندر والے جاگ کے ذرا ایک فیصلہ کرو۔ اللہ تو کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو میرے عباد کو، میرے بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ مولوی بہک رہا ہے، کبھی بک رہا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے، کبھی غلط فتویٰ دے رہا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے، کہیں مسجد کی حرمت کو مجروح کر رہا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے، تو بہک رہا ہے، شیطان کے غلبے میں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے عبد ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آتے، یا قرآن کی آیتیں غلط ہیں، ورنہ ماننا پڑے گا جن پر شیطان کا تصرف نہیں وہ اس کے بندے، اور جن پہ تصرف ہے وہ کسی اور کے بندے۔ جناب ثقلین یہ آیت ہے، کہا صاحب ہے کوئی لگی لپٹی؟ اللہ کہہ رہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے عباد کو تو بہکا نہیں سکتا۔ تو جن کو شیطان نہیں بہکا سکتا وہ صرف معصوم ہے، غیر معصوم کو بہکاتا ہے یا تو قرآن قرآن نہیں۔ اگر قرآن قرآن ہے تو آؤ حویلی مرید شاہ کے منبر پہ بیٹھ کر مل کے ڈھونڈے کہ جو نہیں بہکتے وہ تو ہیں اس کے عبد، اور جو بہکتے ہیں وہ کس کے ہیں، تاکہ جو نہ بہک سکیں وہ عبداللہ کہلائیں، اور جو بہکتے ہیں پھر وہ جس کے بندے ثابت ہوں۔ قرآن کی بات ہے بابا، اس میں گھبرانے کی یا لڑنے مرنے مارنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا، اللہ بھی کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں تو انہیں نہیں بہکا سکتا، شیطان کو بھی اعتراف ہے کہ جو تیرے بندے ہیں میں انہیں نہیں بہکا سکتا، لیکن بہت سوں کو بہکاتا ہے۔ تو وہ کن کے بندے ہیں؟ پڑھو سورہ زمر۔ قل، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے رسول کہہ دو کہ اے میرے بندو، جو پہنچ گئے نہیں پہنچے، میں مزید واضح ترجمہ کروں۔ قل، اے حبیب تم کہو، یا عبادی، اے مجھ محمد کے بندو۔ کون سے بندو؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اسراف کی حد تک گناہ کیے۔ اسرفوا، جنہوں نے گناہوں میں فضول خرچیاں کی، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، اللہ گناہ بخش دے گا۔ سر اٹھاؤ حلالیو، قرآن نے فیصلہ کر دیا، جو گناہ نہ کرے وہ عبد خدا ہے، جو گناہ کرے وہ عبد رسول ہے۔ کل رات بتا چکا امام ششم کا فرمان، ما کان علی رسول اللہ فلنا مثلہ الا النبوۃ، فرماتے جو کچھ ہمارے نانا کے لیے جائز ہے وہی ہم سب کے لیے جائز ہے سوائے نبوت کے۔ تو جو بھی بندہ ہے میرے رسول کا، 1400 برس سے ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، ایک ایک مولوی کا چہرہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، کون ہوگا وہ جو میرا صحیح ترجمہ کرے گا، کون ہوگا وہ جو میرا حقیقی ترجمہ کرے گا؟ کسی نے نہیں کیا۔ آج غضنفر کرنے لگا ہے حجت تمام کر کے، کل کہہ نہ سکو، بتایا کسی نے نہ تھا۔ یہ 14 عبد ہیں اللہ کے، خدائی عبد ہے ان کی۔ دیکھو کہیں اللہ نے تمہیں بھی اپنے عباد کا مولا کہا، حالانکہ جو تمہارے عبد ہیں صرف تم نے ان کی تنخواہ یا قیمت بھری۔ سورہ نور میں آیت نہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، خطبہ نکاح میں پڑھتے ہو مولویوں سے سن لینا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور ایمان والو جو تمہارے صالح عبد ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو، اور تم دن میں 2 مرتبہ جن کو پکی ہوئی روٹی کھلا دو، وہ تمہارے تو ہو گئے عبد۔ میں مثال دیتا ہوں، بہاولپور میں میرا گھر الگ ہے، ڈیرا الگ ہے، میں نے ڈیرے کا مکان اپنی بیوی کو حق المہر میں لکھ دیا، دن رات وہاں مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ اب وہاں کوئی میری بیوی کا دشمن بھی آ کے بیٹھتا ہے، حق ہے نا اسے مہر بھی میرا کھائے، دشمنی بھی مجھ سے کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 وقت کی روٹی کھلا کے تم تو ہو گئے آقا، تمہارا غلام ہو گیا تمہارا عبد، اور زمانہ مل کے جس کی زوجہ کا مہر کھا رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ، فرمایا کہ اللہ مثال دے رہا ہے ایک عبد کی، مملوک کی،
جو عبد ہے کسی کی ملکیت ہے، کسی شے پہ قادر نہیں، وہ کل علی مولا ہو، بلکہ اپنے مولا پہ بوجھ ہے۔ کیوں؟ اینما یوجہ لا یات بخیر، اس کا مولا اسے جہاں بھی بھیجتا ہے مولا کی خیر کر کے نہیں آتا، مولا کو گھٹا کے آتا ہے۔ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ عبد کے مقابلے میں ہوتا ہے مولا، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عبد کے مقابلے میں معبود ہو، معبود تو صرف ایک ہے کہ جسے سجدہ تعبدی کیا جائے وہ ہے معبود، اور جسے سجدہ تعظیمی کیا جائے وہ ہے مولا۔ عبد بندہ مقابلے میں مولا۔ مولا کیا ہو گیا ہے مولا ناؤں کو؟ حدیث پڑھتے درست ہیں، ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ جاگو حلالیو، عبد بندہ مقابلے میں مولا، 14 اس کے عبد، اللہ ان کا مولا۔ اعلان ہو رہا ہے من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہاں مولا ہے عبد کے جواب میں، عبد کے جواب میں آپ فیصلہ کر میدان میں۔ رسول مولا، مولا کے جواب میں عبد، یعنی ابو ذر عبد، رسول مولا۔ سلمان عبد، رسول مولا۔ سارے صحابہ عبد، رسول مولا۔ جن کا رسول مولا۔ رسول کو چھوڑ کر جناب ثقلین سب عبد، رسول مولا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، رسول آدم کا مولا ہے کہ نہیں؟ نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا۔ ناقص زندہوں نے عقل میں، جاہل مدرسوں میں پڑھ کے علی کو بھونکنے والے کم نسبوں، جس کا بندہ آدم ہو تیرا ملا اس کی مثل کیسے ہو گیا ہے؟ آؤ ہمارے ناموں پہ اعتراض کرتے ہو۔ قرآن کی آیتیں تم نے سن لی نا؟ کچھ عبد خدا ہیں، کچھ عبد رسول ہیں، اور اسی قانون کے تحت 14 کے عبد ہیں، چاہے صحابہ ہیں، چاہے ملک ہیں، ملک عبد نہیں ان کے، چاہے انبیاء ہیں۔ تو عبد الحسین پہ اعتراض کرتا ہے، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ تو تعارفی نام ہیں، ذرا پوچھ کے تو دیکھ۔ کوئی کہتا ہے میں عبد محمد ہوں، کوئی کہتا ہے میں عبد العلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں عبد الزہرا ہوں۔ قاضی صاحب میں وقت یاد دلاؤں، ہمارے بابا جان پیدا ہو گئے، ہمارے بابا جان ابو البشر، 7 اماں جان پیدا ہوئیں۔ اب اللہ عقد پہ تیار ہوا، کیا طرفہ تماشا ہے؟ فرشتوں کی کمی تھی؟ کیوں بھائی باہر والے دوستو، فرشتے تھے نا؟ جبریل سے کہتا نکاح پڑھ لے، میکائیل اسرافیل کو گواہ بنا لیتا، ایک فرشتہ دلہن کی طرف سے وکیل ہو جاتا، ایک دلہا کی طرف سے کرے گا شادی ہوا سے، جی نکاح خان تیرا وکیل، دلہن کا وکیل، اور گواہ کہاں سے آئیں گے؟ سر اٹھانا۔ پالنے والے میں نووارد، ابھی پیرایہ تخلیق سے ڈھل کے نکلا ہوں، مجھے تو کوئی نہیں جانتا، اور میں سر اٹھا۔ یہ 5 انوار قاہرہ دیکھے، چونکہ میں نے تیری نسل کو حلال کرنا ہے، میں نے تیری نسل کو حلال کرنا ہے، تیری نسل میں بھی یہی طریقہ ہوگا۔ قاضی آئے گا، اس کی مٹھی گرم کی جائے گی، شاہد آئیں گے، اگر ذاتی کام چھوڑ کے آئیں گے تو ان کا گھر پورا کیا جائے گا، وکلا آئیں گے، اگر قیمتی وقت ضائع کر کے آئیں گے ان کا ازالہ کرنا ہوگا، کر دے ازالہ، لے آ۔ ہے اللہ میاں، یہ کروڑوں فرشتوں کے ہوتے ہوئے کیوں 5 کا محتاج کرنا چاہتا ہے آدم کو؟ کہ بکواس مت کر غضنفر، جب میری مشیت عالم کو محتاج دیکھنا چاہتی ہے ان کا، میری مشیت محتاج دیکھنا چاہتی ہے ان کا، جا آدم۔ پروردگار قاضی کون ہوگا؟ میرا حبیب۔ میری طرف سے وکیل کون ہوگا؟ میرا ولی مطلق علی۔ دلہن کی طرف سے وکیل وہ پردہ دار بی بی، اور 2 عادل گواہ حسنین شریفین۔ راضی کیسے کروں؟ پیسہ پلے نہیں، درہم و دینار رکھتا نہیں، کروں کیسے؟ جاگو حلال زادو، کہا سر جھکاؤ، حوا کو ساتھ لے جا، اس کو ان کی کنیز کر دے، خود غلام ہو جا، کریم ہے چلے آئیں گے۔ فیصلہ جناب ثقلین کس پہ ہوا؟ بیوی کو ان کی نوکرانی بنا دے، خود ان کا خادم ہو جا، خود عبد ہو جا۔ اور یہ تو بچے بھی سمجھتے ہیں،
قبلہ قائد صاحب، کسی شخص کا باپ کسی کے قدم چھو چھو کے ملے اور باپ کے مر جانے کے بعد بیٹا اسے کہے آؤ یار کیا حال ہے، آؤ بھائی کیا حال ہے، سننے دیکھنے والے کہے گا حرامی ہے۔ اور بھائی کیوں حرامی ہے؟ کہ جس کا باپ قدم لے لے کے ملتا تھا، پاؤں چھو چھو کے ملتا تھا، بیٹا برابری کی بنیاد پہ اپنے جیسا سمجھ کے یار یار کہہ کے پکارتا ہے، آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ تیرا باپ آدم، ابو البشر آدم، مسجود خلائق آدم، حجت خدا آدم، نوری آدم، طینت خالص سے بنا ہوا، تسنیم رہی کوثر سلسبیل کے آمیزے سے جسد میں ڈھلا ہوا آدم، وہ تو ان کا عبد ہے، زوجہ کو کنیز بناتا ہے، تو برابری کرتا ہے کہ میری مثل وہ بھولا تھا یا تو حرامی ہے؟ آئندہ جناب ثقلین جب کبھی یہ حدیث پڑھی جائے گی من کنت مولا ہو، تو آپ کو اس کا لطف ہی کچھ اور آئے گا۔ یعنی رسول نے کائنات عالم کے ہر فرد کے گلے میں علی کی غلامی کا توق ڈال دیا۔ عبد تو جب سارا زمانہ عبد ہی ان کا ہے، لیکن عبد تعبدی نہیں، وہ صرف وہ ہے ان کے لیے عبادت تعبدی نہیں، سجدہ تعظیمی ہے۔ خود بھی فرماتے ہیں الناس لنا عبید فی الطاعۃ، لوگ ہمارے عبد ہیں مگر اطاعت میں۔ تو میرے خیال سے اب تو کچھ تسلی ہو گئی ہوگی کہ ہمیں عبد العلی عبد الحسین نام رکھنا چاہیے، تاکہ پہلے سے نام اعمال لکھنے والے لکھ کر ہمارے مالکوں تک رپورٹ پہنچا دیں کہ نمک حلال ہیں، ابدیت کو بھولے نہیں ہیں۔ اور رہ گئی بات حضور قلب والی، قلب عباس، قلب حسین، جی انسانیت کی توہین ہے۔ سبحان اللہ، پہلے انسان بن کے بتاؤ تو انسانیت۔ یاد ہے مجھے، اسی ممبر سے بتایا تھا میں نے ایک دن، داؤد ابن کثیر رقی مولا کے ساتھ حج پہ گئے ہوئے، حد نظر تک حاجی، یا مولا یا ماں اکثر الحجیج، مولا بڑے کثیر حاجی ہیں، مسکرا کے فرمایا ماں اکثر الزجیج و اقل الحجیج، شور زیادہ ہے حاجی تھوڑے ہیں۔ مولا ذرا دیکھے تو صحیح، سمندر ہے انسانی سروں کا، کاٹھے مار رہے ہیں، بولو بڑے حاجی۔ اچھا، حجت خدا کی بات کو ٹوکا، ادھر میں نہیں، قریب آؤ، بلا تشریف، مسا علی عینہ، ہاتھ پھیرا، کوئی انسان، کوئی کتا، کوئی ریچھ، کوئی بندر، کوئی ہاتھی۔ مولا یہ کیا؟ فرمایا جو باطن تھا وہ ظاہر ہو گیا ہے، اور فرمایا اکثر ایسے ہے، جاگنا میرے شیعہ سنی دوستو، جس دل میں محمد و آل محمد بستے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں دیکھو مولا پھر سب جب ہیں جانور، شکل انسانی میں پھرتے کیوں ہیں؟ جاگنا، فرماتے ہیں اللہ یوحش المومن من الوحدت، تاکہ مومن کو تنہائی سے وحشت نہ ہو۔ اور پھر لطف کی بات ہے ملتان والوں، کہ یہ لفظ قلب پہ جو جناب ثقلین اعتراض کیا، کسی غیر نے نہیں کیا، ایک شیعہ نما مولوی نے، میں اسے شیعہ تو مانتا نہیں، ایک شیعہ نما نے، طوطے کے لباس والے نے لکھ دیا انسانیت کی توہین ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو عباس کا کتا کہہ دیا جائے، حسین کا کتا کہہ دیا جائے، علی کا کتا کہہ دیا جائے؟ یہ لکھا شیعہ نے۔ قاضی صاحب میری نظر میں اس شیعہ مولوی سے کروڑ درجے بہتر ہے ایک سنی مولوی، حالانکہ لکھا اس نے بھی ہماری دوستی میں کچھ نہیں، لیکن مسئلے سے نہیں مکر سکا۔ برادران اہل سنت کی مشہور عالم تفسیر ہے روح المعانی، نام سنا ہوگا آپ نے، روح علامہ سید محمود آلوسی بغدادی بڑے مشہور ہیں، انہوں نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کرتے کرتے جناب ثقلین کیا خوب فکرہ لکھ ڈالا، یا کسی طاقت نے لکھوا دیا۔ کہتے ہیں قد اشتہر ھذا القلب بدخول الجنت، کہتے ہیں مشہور ہے یہ بات کہ یہ کتا بہشت میں جائے گا، اصحاب کہف والا بہشت میں، حتی ان بعض الشیعۃ یسمون ابناءہم بقلب علی۔ جاگنا جاگنا جاگنا، میرا دل سے آ رہا ہے میں اڑ جاؤں یہیں بیٹھے بیٹھے۔ حتی ان بعض الشیعۃ یسمون ابناءہم بقلب علی یعمل من سمع بذلک النجاۃ بقیاس الاولویہ
कमा ज़ुकिरा व युनशद फतियतुल कल कहफे नजाओ कल्बहुम फकैफ ला यंजू गदन कल्ब अली। वो कहते हैं यही वजह है, हालांकि बज़ाहिर ये सारी बात मुखालफत में लिखी, कहते यही वजह है कि बाज शिया अपने बेटों का नाम कल्ब अली रख देते हैं, अली का कुत्ता। क्यों? कि दलील ये देते हैं कि अगर असहाब कहफ का कुत्ता नजात हासिल कर सकता है, अली का कुत्ता क्यों नहीं? फतियतुल कहफ नजाओ कल्बहुम, कहफ वाले जवानों के कुत्ते को तो नजात मिल गई। फकैफ ला यंजू गदन कल्ब अली, तो कल कला इन क़यामत के दिन अली का कुत्ता नाजी क्यों नहीं हो सकता? ये लिख के मुझे इस मिंबर की कसम, ये एक सुन्नी आलिम के लफ्ज़ हैं, उस शिया मौलवी से करोड़ दर्जे बेहतर है। आज जहां आता मैं मिंबर से उठ के सलाम करता उसका, कहता है ला अमरी इन काबिलहु अलीयुन कररमल्लाहु वजहहु कल्बल्लहु नजा। कहता है मुझे अपनी जिंदगी की कसम, अगर इस राफजी को, क्योंकि वो तो राफजी समझ रहा है ना, कहता है मुझे अपनी जिंदगी की कसम, अगर इस राफजी को अली ने कयामत के दिन अपना कुत्ता मान लिया तो उसकी नजात में शक कोई नहीं। आगे वो लिखता है कि इसको अली अपना कुत्ता मानेगा नहीं, ये और बात है, ये तो मान लिया कि इन काबिलहु अलीयुन कल्बल्लहु नजा, कि अगर अली ने क़यामत के दिन कह दिया ये मेरा कुत्ता है तो उसकी नजात में, यानी गैर को तो शक नहीं अली के कुत्ते की नजात पे। नहीं, अब मैं एक लफ्ज कहना चाहता हूं, क्योंकि कहे उस शिया नुमा के लिए रहा हूं, और मैं बार बार, मेरा सुन्नी कोई दुश्मन नहीं, ना मैंने कभी किसी के खिलाफ तकरीर की, ना सुन्नी मेरा दुश्मन, मेरे तो दुश्मन भी शियों में हैं जो अली के फजाइल बर्दाश्त नहीं करते, जब नहीं करते तो कहने लगा हूं मेरा जो बिगड़ता है बिगाड़ ले। सुन्नी आलिम कह रहा है कि अगर कोई अली का कुत्ता है और अली उसे अपना कुत्ता मान ले तो नाजी है, शिया होने के बावजूद ये कैसा कुत्ता है? सुन्नी आलिम कह रहा है कि अगर राफजी को अली ने कुत्ता मान लिया तो नाजी है, शिया कहलवाने वाला कुत्ता कह रहा है कि नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि कुत्ता कुत्ते का दुश्मन होता है, इससे पता है। और आओ खत्म हो गई बात, असहाब कहफ का कुत्ता बख्शा क्यों गया, जन्नत में गया क्यों? नहीं अजीज, जो कुछ आपको मौलवियों ने सुनाया वो गलत है, वो बात ही नहीं, पता नहीं ये इल्म कहां से पढ़ते हैं लोग। कहते जी चुपचाप बैठा रहा, भौंका नहीं, इसलिए बस जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ चलो मैं तो पूरा मुल्क फिरता हूँ, बाज़ औक़ात मकान खाली होता है और कुत्ता भौंक भौंक के आसमान सर पे उठा लेता है, बाज़ औक़ात घर भरा हुआ है और आंख खोल के नहीं देता। तो ये कहाँ लिखा है कि भौंकना उसकी फितरत है? और नहीं भौंका तो इसलिए ना बाबा, मैं मौलवी की नहीं मानूंगा, कुरान की मानूंगा। कुरान कहता है इसमें दो सिफतें थी जिसकी वजह से ये जन्नती। क्या? पहली तो जनाब शकलैन क्या खूबी है, तमलीखा नामी चरवाहे का कुत्ता था ये, तमलीखा नामी एक चरवाहा जिसका ये कुत्ता। बाकियों ने कहा यार तमलीखा ये कहीं मरवा न दे, भगाई से। पहले तो उसने चुशकारा, नहीं गया, फिर पत्थर मारा, नहीं गया, तीसरी दफा एक बड़ा सा पत्थर मारा, उठा के मारने का इरादा किया, इंसानी लहजे में बोला अमा तस्तही मिनल्लाह व ततरकुनी फी बिलाद शिर्क, का तुम्हें शर्म नहीं आता, खुद तो जान छुड़ा के जा रहे हो और मुझे शिर्क वाले शहर में छोड़ रहे हो। अमल अच्छी चीज है, क्योंकि फिर मेरे खिलाफ फतवे लग जाते हैं, वो मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, मोमिन बेचारे परेशान होते हैं। अमल अच्छी चीज है, न करने वाले को जूते पड़ेंगे, लेकिन ये वाकया बताता है कि नजात मारिफत पे है, चाहे नजस में आ जाए। ले गए, तमलीखा ने कहा भाई बस ये नहीं पकड़वाएगा, आने दो। अब जनाब शकलैन कुरान ने इसकी दो सिफतें बताई, क्या? कि जो मालिक थे, हालांकि था एक का, लेकिन कुरान ने जहां भी इसका नाम लिया कल्बुहुम, उन सब का कुत्ता, उन सब का कुत्ता। इसीलिए तुम चाहे पैदा किसी इमाम के जमाने में होते रहो, तो मालिक तुम्हारे सब हैं। और दूसरी बात, जागना। यकीनन ये मिंबर बहुत बड़ा मिंबर है, अमीर उल उलमा जैसी हस्ती ने यहाँ परसों खिताब किया, इस गुनहगार ने भी कुछ मेहनतें की। देखना चाहता हूं आज मैं आपका मयार समात के कितने पानी में हो। आओ दूसरी बड़ी बात जो इसे मुस्तहिक के जन्नत कर गई, मालिक आगे आगे, ये पीछे पीछे, गार आई पीछे पीछे, गार के अंदर मालिक दाखिल हुए, ये रुक गया, गार के दरवाजे पे बैठ गया, मालिक की जगह पे नहीं बैठा। कुत्ता
ہونے کے باوجود اس کے علم میں تھا کہ مالک کی اور میری جگہ میں فاصلہ ہونا چاہیے. جہاں مالک اور قبلہ 309 سال لاؤ قرآن لاؤ قرآن لاؤ قرآن لاؤ ابھی لاؤ 309 سال اصحاب کہف سوئے رہے موت کی حالت میں, یہ جاگتا رہا. بابا میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید, ان کا کتا ٹانگیں پھیلائے غار کے دروازے پہ بیٹھا ہے. عادت کیا پسند ہے؟ مالک بظاہر مرے پڑے ہیں, نہ روزی ڈھونڈنے جاتا ہے. 310 سال. اور پھر اللہ نے قبلہ اسے شیخ صاحب انعام کیا دیا, جو الا رزقہ فی لحظ ذراعیہ, اسے بھوک لگتی تھی القاء ہوتا تھا, اپنے تلوے پاؤں چاٹ لیتا تھا, پیٹ بھر جاتا تھا. نہیں کسی ڈاکٹر سے پوچھنا کبھی کسی کتے کی عمر 309 برس ہوئی؟ علم الحیوانات کا کوئی ماہر اس وقت مجمع میں بھی یقیناً ہوگا. کبھی 100 برس تک بھی کتا جیا؟ 40 برس سے زیادہ نہیں جیتا. یہ 309 برس تک کیوں زندہ ہے؟ مالک کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. اور کتا کسی کی محبت میں ڈوب جائے تو موت و حیات سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور تیرے لیے تو 14 ہیں. آپ بھی زیارت پہ تشریف لے گئے, اور بھی 2-4 احباب عزیز محسن تم بھی گئے ہو, یہ گناہگار بھی کئی دفعہ گیا. مولا آپ سب کو لے جائے. آپ کے مذہب کے ایک بہت بڑے, اس کو کہتے ہیں عالم, اس کو کہتے ہیں عالم. آج ہوتا میں خود اس کا لوٹا اٹھاتا, خود ان کی جوتیاں اٹھاتا, میں اٹھاتا اور فخر سے اٹھاتا, عزت سمجھ کے اٹھاتا. شیخ بہائی علیہ رحمہ انہوں نے وصیت کی مشہد میں دفن کرنا. کہاں؟ امام کے قدموں میں. کہا امام کے قدموں میں امام جیسا دفن ہو سکتا ہے, مجھ جیسا نہیں. بہت سے دروازے ہیں نا, مسجد گوہر شاد کی طرف سے آپ آئیں, کفشداریاں ہیں بہت سی. تو جہاں کفشداری شمارہ نمبر 8 ہے وہاں جناب شیخ بہائی علیہ رحمہ کی مزار ہے, جہاں مولا کے زائر جوتے اتارتے ہیں. کہا یہیں دفن کر دینا اور میری قبر پہ یہ آیت لکھ دینا. خود پڑھی ہے کئی دفعہ, آج بھی لکھی ہوئی ہے. کیا لکھ دینا؟ وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعیہ بالوسید. بس یہی لکھ دینا کہ ان کا کتا ان کے دروازے پہ ٹانگیں پھیلائے پڑا ہے. تو کہہ دو اس شیعہ نما جاہل سے جس شیخ بہائی کی کتابیں پڑھ کے تو عالم بنا, وہ تو قبر پہ لکھواتا ہے میں ان کا کتا. اگر ہم نے زندگی میں بیٹے کا نام کلب عباس رکھ دیا, تجھے مروڑ کیوں اٹھنے لگے؟ کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے, ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی.